الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ پہلی تراویح بھی ہم لوگوں نے پڑھی، انشاءاللہ آج دوسری تراویح ہوگی اور پھر پورے مہینے یہ سلسلہ چلے گا۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ انتہائی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں، بہت سارے خیر، بہت ساری اہمیت اور بہت سارے فضائل اس مہینے کے بیان کیے ہیں اور شریعت نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں رمضان اور روزے کا تذکرہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کے خصائص، اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کے فضائل پورے اچھے انداز میں ظاہر ہوتے ہیں اور معلوم ہوتے ہیں۔ یقیناً اس مختصر سے وقت میں تفصیل کے ساتھ گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے جو خصائص ہیں ان خصائص کو سرسری انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے، یا یہ کہا جائے کہ پورے مہینے کے روزے اللہ نے ہم پر اور آپ پر فرض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں اور قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور دوسری جگہ یہ بات واضح انداز میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مذکور ہے اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کون افراد ہیں وہ، کن پر روزے ہیں، اس کی تفصیل احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، معذور نہیں ہے، حالت سفر میں نہیں ہے، تو ایسے انسان پر روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اعذار ہیں تو اس کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ حالت سفر میں آپ ہیں تو آپ کو اختیار ہے، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن رکھنا بہتر ہے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کے جواز کی کوئی صورت شریعت میں ہے ہی نہیں۔ تو ایک بڑی خصوصیت یہ کہ پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہوں۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی وہ آسمان جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ اپنی نظروں کو اٹھائیں تو ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس آسمان دنیا کے اوپر 6 اور آسمان ہیں، کل 7 آسمان ہیں۔
پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اور وہ بھی جو نازل کیا گیا وہ شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہوئی کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ کہ ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جس رات کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، اور جس شہر میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس شہر میں جگنے والی رات کہتے ہیں۔ چند رات ہیں جو ہمارے سماج میں جگنے والی رات کے نام سے مشہور ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ شریعت کی اصطلاح میں جگنے والی رات کوئی نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جگنے والی رات نہیں ہوتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں عبادت والی رات ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہے کہ عبادت والی رات ہے تو پھر ہم اس رات میں عبادت کریں گے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ رات جگنے والی ہے تو وہی ہوگا جو آج ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے دکانوں پر بیٹھ کر چائے نوشی کرتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، حقے پیتے رہتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان رات میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے سڑکوں پر فل اسپیڈ کے ساتھ بائک چلاتے ہیں اور اسٹینڈ کو نیچے گرا دیتے ہیں، اور سڑک میں جو پتھر ہے اس سڑک اور لوہے کے اسٹینڈ سے جو ٹکراؤ ہوتا ہے تو آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں اور ہمارے نوجوان بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے راہگیروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور شریعت نے کسی کو پریشان کرنا اور کسی کو تکلیف دینا انتہائی معیوب ہے اور گناہ والا کام ہے۔ ہمارے سماج نے جب جگنے والی رات کا نام دیا تو مطلب یہ کسی طرح جگ جاؤ سونا نہیں ہے، اور جب ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ جگنے والی رات نہیں عبادت والی رات ہے تو ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے، یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی اگر عبادت آپ کو نصیب ہو گئی تو یہ سمجھیے کہ 1000 رات کی عبادت کی طرح ہے۔ جس طرح دکان میں آفرز ہوتے ہیں کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے، 80% ڈسکاؤنٹ ہے، اسی چیز کو آپ دوسرے مہینوں میں لینے جائیں گے دوسرے ایام میں تو وہ چیز آپ کو 1000 میں ملے گی، لیکن 80% ڈسکاؤنٹ ہے تو اس چیز کو آفر کے ایام میں جائیں گے تو وہ 1000 والی چیز آپ کو 200 روپے مل جائے گی۔ 50% ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ چیز آپ کو 1000 والی 500 مل جائے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ سمجھیے کہ ایک ثواب کمانے کے آفر والا مہینہ ہے کہ کون کتنا ثواب کما سکے۔ تو وہ ایک رات جو شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے، اگر وہ رات ہمیں اور آپ کو مل گئی تو گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی تقریباً 82-83 سال سمجھیے عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی رات کیوں رکھی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، میں اس پس منظر میں فی الحال جانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح یہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ایک سوال ہمارے آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی آدمی رمضان میں مرتا ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا وہ، لیکن رمضان کے بعد پھر دروازے وہ کھولے جائیں گے۔ یہ بند جو ہے صرف رمضان تک بند ہے، ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہے۔ تو اگر رمضان میں کوئی مسلمان مرتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رحم و کرم، اللہ کی غفاریت اور ستاریت سے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، کوئی بعید بات نہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان تک اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، رمضان کے بعد تو پھر جہنم کے دروازے کھلنے ہی ہیں۔ تو رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے میرے دوستو کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین، جو انتہائی شریر قسم کے شیاطین ہوتے ہیں نا، مردۃ الشیاطین حدیث میں آیا ہے، سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی رمضان میں نماز شروع کر دیتا ہے، اور اگر رمضان میں نماز نہ بھی شروع کرے تو کم از کم رمضان میں پورے مہینے وہ سر پہ ٹوپی تو پہنے رہتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کے مسلمان سمجھیں، نمازی سمجھیں، دیندار سمجھیں۔ یہ رمضان کی برکتوں کا نتیجہ ہے، سرکش شیاطین کے قید ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہماری مسجدیں جو شعبان کے اخیر تک خالی تھی، ویران تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں اور خاص طور سے مغرب کی نماز میں تو ہماری مسجدیں فل ہو جاتی۔ یہ رمضان کی مہینوں کی برکت ہے، سرکش شیاطین کے قید ہونے کی ایک علامت ہے کہا جائے۔ اسی طرح رمضان کی خصوصیتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ہر روزے دار کی روزانہ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے دعا کے آداب کا خیال رکھا ہو۔ دعا کرنے کے جو آداب ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کی شکلیں ہیں، ان کا خیال رکھا ہے تو روزانہ افطار کے وقت آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج کل افطار کے وقت ہم لوگ دعا کم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو دسترخوان کا معائنہ کرتے ہیں کہ کہاں اچھا آئٹم ہے تاکہ ہاتھ پہلے ہم وہاں بڑھائیں۔ یہ کام اکثر بچے کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے۔ بڑے کیا کرتے ہیں؟ بڑے عام طور سے دسترخوان لگنے کے بعد گپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ آپ دسترخوان کا جائزہ لے لیجیے، بہت کم دسترخوان ایسے ملیں گے آپ کو جہاں لوگ دسترخوان لگنے کے بعد یا وہاں بیٹھنے کے بعد دعا میں مشغول ہوں، ذکر اذکار میں مشغول ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، بہت کم دسترخوان ملیں گے۔ یا تو آئٹمز پر نظر ہوگی یا آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے، حالانکہ وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ ہمیں اور آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوستو باتیں اور بھی ہیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو رمضان کی خصوصیت ہے، اور رمضان کے مہینے کو اللہ نے جو مبارک اور مقدس مہینہ بنایا ہے اس کے چند وجوہات جو احادیث میں، قرآن میں اور علماء کرام نے جو بیان کیے اس کی میں نے وضاحت کیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات اور کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً علامہ غزالی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے احیاء علوم الدین میں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ روزہ رکھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک روزے دار وہ ہوتے ہیں جو عام روزے دار ہیں، یا کہیے ایک وہ روزہ ہے جو عام روزہ ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو خاص روزہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اخص الخاص ہے۔ عام روزہ یا عام روزے دار کون ہے؟ عام روزے دار وہ ہے جو صرف کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور یہ کہا جائے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی وہ کام نہ کرے جن کاموں سے ظاہراً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ سب کام کرتے رہیں۔ روزہ رکھے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے لیکن ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں،
روزہ رکھ رہے ہیں، بنڈی لگائے ہوئے ہیں، ترازو سے سامان چورا ڈنڈی مار دیا اس نے. روزہ رکھے ہوئے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تو روزہ تو ہو جائے گا آپ کا. لیکن یہ عام سا روزہ ہے، اس میں کوئی آپ کو خاص ثواب نہیں ملے گا. بس یہ کہا جائے گا کہ بندے نے روزہ رکھا ہے، اس نے جو اس کی ایک ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دیا. کس طرح ادا کیے، کس سلیقے سے ادا کیے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک دوسری قسم روزے دار کے خاص روزے دار کی خاص روزے دار وہ ہے جو روزے توڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کہا جائے کہ نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. وہ روزے کی حالت میں غلط چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. روزے کی حالت میں غلط چیز نہیں پکڑتے ہیں، وہ اپنی دیگر چیزوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ برا بھلا نہیں کہتے ہیں. اگر اسے کوئی گالی بھی دیتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں آپ کی بری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. یہ خاص روزے دار ہے. اور ایک اخص الخاص ہے. اخص الخاص کا مطلب یہ کہ جس کے ذہن و دماغ میں الٹی سیدھی باتیں بھی نہ آتی، اور اگر باتیں آئی بھی تو فوراً وہ اسے جو ہے یہ کہا جائے کہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ذہن میں بات آئی کہ فلاں نے ہم کو ستایا، میں بدلہ لوں گا، لیکن آج نہیں، روزے کے بعد لوں گا. اس طرح کا خیال بھی ذہن میں نہیں لاتے ہیں. اور اگر ذہن میں خیال آ گیا تو فوراً اسے دور کر دیتے، اسے دفع کر دیتے. اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے رہیں. ان کی زبان اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے معمور رہے، ان کی ایک کوشش رہتی ہے. یہ اخص الخاص ہے، یہ انتہائی مقربین میں ہے جو روزے کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے روزے کو چاہتا ہے اس طرح روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.